رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر ہمارے قدم جما دے اور اس کافر گروہ کے مقابلے میں ہمیں جو ہے وہ فتح نصیب کر۔ انشاءاللہ تعالیٰ لاسٹ ویک جو تھا ہم نے پچھلی آیات کے حوالے سے صبر کا ہی ذکر وہاں پہ ہوا، صبر کی اقسام پڑھی، اور یہاں پہ جو ہے جاننے کی کوشش کریں گے کہ صبر ہے کیا۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ کیونکہ بنی اسرائیل کا قصہ چل رہا ہے، بنی اسرائیل کے متعلق یہ واقعہ بتا کے اور اس واقعے کے پس منظر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اور مجھے کیا سمجھانا چاہتے ہیں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل جو تھی اس وقت کی مسلمان قوم تھی، اس وقت کے مسلمان تھے۔ اچھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی مثال کیوں دیتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ ہمارے اندر بھی اسی طرح کی کوالٹیز جو ہیں وہ آ سکیں۔ ان کے اندر بھی برائیاں تھیں، ہمارے اندر بھی برائیاں ہیں، ان کے اندر بھی اچھی کوالٹی تھی، اچھائیاں تھیں، اور ہمارے اندر بھی اچھائیاں ہیں، آ سکتی ہیں، اور وہ اچھی کوالٹیز لانے کی ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اس دعا کو پڑھنے اور سمجھنے سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ اس دعا کے اس کا یہ پس منظر جو ہے اس کو سمجھ لیں، تاکہ ہمیں اچھی طرح سے سمجھ آ جائے کہ جو کانٹیکسٹ ہے اس آیت کا وہ کس پس منظر میں نازل ہوئی، کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے، تاکہ ہم اچھے طریقے سے اس کو سمجھ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے بچ کر مدینہ پہنچ چکے ہیں، وہاں پہ ایک کمیونٹی، ایک سوسائٹی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سوسائٹی اس وقت بن رہی ہے جبکہ حالات ایسے ہیں کہ سوسائٹی دو تین طرح کے گروہ میں بٹی ہوئی ہے، ان کے اندر اجتماعیت نہیں ہے۔ ایک گروپ ایسا تھا جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت برداشت ہی نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ شاید مسلمان جو مکہ سے مدینہ آ گئے ہیں یہ ان کی حکومت پر بوجھ ہے، ان کی سوسائٹی پر بوجھ ہے۔ دوسرا یہ بھی تھا کہ جتنے بھی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی کلوز صحابی کہہ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سراؤنڈنگ جتنے بھی صحابی تھے وہ سب کے سب مکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ ہجرت کر کے گئے، کچھ پہلے کر چکے تھے، کچھ وہاں سے پھر ایسا ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، وہاں سے کچھ ایسے دولت مند انفلوئنسر جو تھے انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، خواہ وہ کسی سیاست یا سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ہی صحیح، لیکن انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان میں سب سے پہلی نام جو ہے نا عبداللہ بن ابی کا آتا ہے، اور یہ کہانی بار بار ہم پڑھ چکے ہیں شروع سے ہی، اور سب کو اچھی طرح سے اس کے حوالے سے پتہ بھی ہے کہ اس کا تختیار ہو چکا تھا، سارے اس کو سردار مان چکے تھے، اور اس کی جو ساری تیاریاں ہو چکی تھیں، یہ سب ہو رہا تھا۔ تو اس سے پہلے یہ ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ مدینے کے گورنر جو ہے وہ بن گیا، وہ مقرر پائے۔ عبداللہ بن ابی جو تھا سیاسی مصلحت کو سمجھ کر اس نے اسلام قبول کیا، پھر دل میں وہ کرتا رہا کہ اچھی خاصی میری حکومت بن رہی تھی، اچھا بھلا میرا ایک سیاسی نظام جو ہے وہ قائم ہونے جا رہا تھا، اور ان لوگوں نے باہر سے آ کر ٹیک اوور کر لیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی صحابہ عمر رضی اللہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ، عثمان علی رضی اللہ، یہ سب جو تھے وہ مکے سے ہی ہجرت کر کے آپ کے ساتھ آئے تھے۔ ان لوگوں کو یہ سب اچھا نہیں لگا، جو وہاں کے انفلوئنسر تھے ان کو، لیکن وہ کھل کر نہیں کہہ سکتے تھے، کیونکہ مدینے کی بہت سی تعداد نے اسلام خوشی خوشی قبول کیا اور ان سب کو اپنایا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے قرآن پاک ان کے حوالے سے کہتا ہے نا کہ قرآن میں ہی آتا ہے جیسے کہ انہوں نے اپنے گھروں کو بھی ان کے لیے کھول دیا، ایمان کو بھی انہوں نے قبول کر لیا، اور جو ہجرت کر کے ان کے پاس ہے ان کے ساتھ محبت سے وہ پیش آئے، اپنے اوپر دوسروں کو انہوں نے ترجیح دی، اپنے گھروں کو انہوں نے ان لوگوں کے لیے کھول دیا، اور ان کی خاص تعریف جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کی ہے کہ مدینے کے پہلے جو سیاستدان تھے ان کے اندر منافقت تھی۔ ٹھیک ہے، وہ اسی دوران ان لوگوں نے کیا کیا کہ مکے میں تیاری ہونا شروع ہو گئی کہ جنگ کی جائے مدینہ والوں سے،
اب مدینہ کے ساتھ پہلی جنگ ہونے والی تھی، بدر کی جنگ، اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے تفصیل سے پڑھیں گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ بدر کا جو مارکہ ہے ہم اس میں شرکت کریں گے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی جنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کوئی جنگ لیڈ کی ہی نہیں تھی، ان کو کوئی ایسا ایکسپیرینس ہی نہیں تھا، اندر ہی اندر یہ باتیں چل رہی تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کی جو یونٹی میں تھوڑی کمزوریاں آنا شروع ہو گئیں۔ آپ نے بدر کے مارکے میں جانا تو تھا ہی، تو اندر کی جو یونٹی کی یہاں پہ اس وقت ضرورت تھی، متحد ہونے کی ضرورت تھی۔ اگر آپ متحد نہیں ہوتے تو اتنا بڑا مارکہ جو ہے نا وہ نہ کر سکتے۔ پھر اسی ضمن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کے متعلق سورۃ بقرہ کا کچھ حصہ جو ہے اس کو نازل فرمایا، جس میں یہ دعا بھی آتی ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کو بھی ایک جنگ لڑنی تھی اس وقت، انہوں نے لڑی، اور ان کے اندر بھی ایسی کمزوریاں پائی جاتی تھیں۔ اس وقت بھی وہ کہ ہم میں سے بیسٹ کون ہے اسی جنگ میں تھا کہ کس کو لیڈر بنایا جائے۔ پتہ ہے نا کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اور 12 کے 12 قبیلے یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اس قابل ہیں کہ ان کو لیڈری دی جائے۔ وہ اس وقت اپنے وقت کے نبی کے پاس آئے، اور اس وقت کا جو نبی تھا اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن سے نہیں ملتا، بہرحال بائبل میں اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اس کا نام بتایا جاتا ہے۔ وہ نبی کے پاس آئی، اور انہوں نے نبی کے پاس اس وقت کا جو نبی تھا اس کے پاس وہی آئی، اور ان کو بتا دیا گیا کہ بادشاہ طالوت ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو جسمانی طور پر طاقتور بنایا ہے، اور علم میں جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو وسعت دی ہے۔ یہ وہی دے کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس وقت کے نبی کو بتا دیا، اور اللہ جسے چاہے ملک بادشاہت دے دے، ملک دے دے۔ دیکھیں آیت یہ والی جو آیات ہیں تو بنی اسرائیل کے بارے میں، لیکن وہی کچھ جو ہے مدینہ میں چل رہا تھا اس وقت، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کے یہ تسلی دی جا رہی ہے واپس بنی اسرائیل کی طرف، کہ اس وقت ان کو بتا دیا گیا کہ جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جو ہے بادشاہت دے دیتا ہے۔ اب بنی اسرائیل جو ہے وہ تیار ہو گئے جنگ کے لیے، کہ کچھ ایسے میں جنہوں نے آفیشلی جو ہے اس چیز کو مان لیا تھا کہ طالوت جو ہے ان کا لیڈر ہے، لیکن دل سے نہیں وہ مان رہے تھے کہ یہ ہمارا لیڈر ہے۔ کیوں؟ ان کے دل میں یہ تھا کہ وہ اس کے پاس نہ وہ طاقت ہے، نہ شہرت ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت دنیاوی شہرت اور طاقت کو نہیں دیکھا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جسمانی طور پر طاقتور بنایا، اور اس کو علم دیا، علم کی بنیاد پر اس کو جو ہے فوقیت دی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ کیونکہ دل نہیں مان رہے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو ہے جنگ میں انہوں نے جو ہے وہ حصہ لیا، اور بہت سے ایسے بھی تھے جو کہ بہت لائل تھے، جو اپنی جان دینے کے لیے تیار بھی تھے، اور کچھ ایسے بھی تھے جو کہتے تھے کہ اچھا سب جا رہے ہیں تو ہم بھی چلے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا۔ طالوت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ راستے میں ایک دریا آئے گا، ایک ندی آئے گی، جس میں سے جو پانی پی لے گا وہ جو ہے میری فوج میں سے نہیں ہے۔ یہ ساری سٹوری آپ کو نا پتہ ہے نا، ہم نے پڑھی ہے ابھی۔ پھر کیا ہوا کہ بہت کڑا امتحان تھا ان لوگوں کا، اتنا آسان کام نہیں تھا یہ کہ آپ اتنا چل رہے ہیں، پیاس لگی ہوئی ہے، اور جب پیاسے آپ ہو تو کوئی بھی آپ کو آفر کرے تو آپ رک نہیں سکتے، لیکن یہاں پہ ان کا امتحان لیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ اس میں سے جو پئیں گے تو وہ میری فوج میں سے نہیں ہوں گے، بس مگر ایک چلو بھر کہ تھوڑا سا وہ پی سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ نہیں کی اجازت نہیں ہے۔ اکثریت نے کیا کیا، جب وہ اس دریا کے پاس پہنچے، اس ریور کے پاس پہنچے، تو کیا کیا انہوں نے جو ہے چلو بھر کے نہیں بلکہ خوب سیر ہو کے جو ہے وہاں سے پانی پیا۔ بہت کم تھے جنہوں نے عمل کیا، پانی نہیں پیا یا تھوڑا پیا۔ اب تعداد میں وہ بہت تھوڑے رہ گئے، اور ان کو لگا کہ ہم کیا لڑیں گے، جالوت تو بہت طاقتور ہے، وہ تو بہت جنگجو ہے، ان کا بہت تجربہ ہے۔ دیکھیں اگر ہم دوبارہ اسی جگہ پہ جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کو بھی جنگ بدر جو ہے اس کو اپنے دماغ میں لے کے آئیں کہ کیا تھا، 1/3 کا ریشیو تھا، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے، بنی اسرائیل کا واقعہ، کہانی ان کو سنائی جا رہی ہے کہ بدر کے مقام پہ تم نے بھی جانا ہے، تم بھی تعداد میں کم ہو، لیکن اللہ